بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو تجوید کے آج کے لیسن نمبر 4 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ لیسن میں ہم نے مخارج کے حوالے سے کچھ رولز دیکھے تھے اور کچھ حروف دیکھے تھے جن کو مختلف انداز میں ہم نے ادا کیا تھا، تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو آج جاری رکھتے ہوئے آگے ہم لیسن نمبر 4 کو کنٹینیو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو اسباق پڑھے ہیں ان میں سے ہم بالخصوص مخارج کو دیکھ لیتے ہیں پہلے 2-3 منٹ تک، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کے نیو لیسن کی طرف آئیں گے۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں مخارج میں سے سب سے پہلے ہم نے حلق کے حروف دیکھے تھے۔ حلق کے ہم نے 3 حصے دیکھے تھے، تو حلق میں سے سب سے نچلا حصہ، درمیانہ اور سب سے اوپر والا حصہ۔ اسی طرح سے حلق کو ہم 3 حصوں میں 6 حروف کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ وہ 6 حروف 2 حروف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے نچلے حصے سے ہم نے 2 حرف کون سے کیے تھے؟ حمزہ اور ہا، حمزہ ہا۔ اس سے اوپر والے حصے سے، درمیان والے حصے سے عین ہا، عین ہا، اور اس سے اوپر سب سے اوپر والا حصہ جو حلق کا غین خا۔ تو یہ 6 حروف ہمارے حروف حلقی کہلاتے ہیں، حلق سے ادا ہونے والے، اور ان حروف کی الحمدللہ ہم نے تفصیلاً پریکٹس دیکھی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس زبان کے مخارج شروع کیے تھے ہم نے۔ زبان کے مخارج میں سب سے پہلے زبان کے بھی 3 حصے ہم نے کیے۔ زبان کا سب سے پچھلا حصہ، درمیانہ حصہ اور سب سے فرنٹ والا حصہ۔ تو زبان کے سب سے پچھلے حصے سے ادا ہونے والے حروف کتنے تھے؟ 2 حروف تھے، قاف کاف۔ اور زبان کے درمیان والے حصے سے جیم شین یا ضاد۔ اور زبان کے فرنٹ والے حصے سے ادا ہونے والے حروف لام نون را۔ تو اس کے علاوہ مزید بھی کچھ حروف ہوں گے انشاءاللہ، ان کو بھی آج ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ تو ہم جن مخارج کو کور کر چکے ہیں اور جو رولز ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں الحمدللہ، ہم کوشش کریں کہ ہماری تلاوت جو ہے اس کے مطابق ہو۔ ترتیل سے مراد یہی ہے کہ ہم تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کریں اور قرآن کو آرام سے، سکون سے، اطمینان کے ساتھ ہم پڑھیں، تسلی سے پڑھیں۔ تو یہ ترتیل کا مطلب ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہمارے کچھ حروف ہائی لائٹڈ ہیں، تو یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ان حروف کو ہم کوشش کریں کہ یہ حروف ہماری جو ادائیگی ان میں وہ بہتر سے بہتر ہو جائے۔ کامن مسٹیک میں جو ہمارے حروف اس کے علاوہ آ رہی ہیں ان کو بھی ہم کوشش کریں کہ کریکشن کر لیں۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارا مخرج کی تعریف۔ مخارج ٹوٹل ہم نے پڑھے تھے 17 مخارج ہے، اور مخرج کا مطلب ہوتا ہے جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا حمزہ کا مخرج حلق کا سب سے نچلا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیم کا مخرج زبان کا درمیانہ حصہ ہے۔ اسی طرح آپ قاف کا مخرج لیں تو زبان کا سب سے پچھلا حصہ ہے۔ تو اس طرح ان مخارج کو تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پورے جو چہرہ ہے، جو منہ ہے، اس کی پوری شیپ بنی ہے، اور اس میں سے سارے حروف مختلف جگہوں پر تعداد کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان حروف کو ان جگہوں سے اس طریقے سے ہم ادا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ زبان کے مزید مخارج میں سے ہمارے پاس ہے تو دال تا۔ پچھلے ہفتے ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ لام نون را۔ اب ہم آتے ہیں تو دال تا۔ گویا کہ سارے کے سارے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حروف زبان کے فرنٹ کے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ان حروف کو آپ دیکھیں کہ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگانے سے ادا ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں تا اور دال میں آواز باریک ہوگی اور تو میں آواز بول رہتی ہے، موٹی رہتی ہے، اور زبان کو پچھلے حصے کو اوپر کی طرف بلند کرتے ہیں اس میں تو، کیونکہ آپ نے جب منہ گول کرنا ہوتا ہے کسی لیٹر کے لیے تو اس میں آپ کی زبان کو کھچاؤ اوپر کی طرف جاتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے تا، تا باریک والی تا، اور ایک ہے تو تا اور تو میں فرق کیا ہے؟ صرف منہ کی بناوٹ کا فرق ہے۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ منہ کی بناوٹ کیسے بنا رہے ہیں۔ ایک ہے تا تو منہ کو چوڑائی میں رکھتے ہوئے، ایک ہے تو اس طرح سے آپ کا لیٹر خود بخود بولڈ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہمارے پاس جو حرف ہے دال تو ایزی ہے، دال میں اتنا انشاءاللہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے کے سارے حروف زبان کی
فرنٹ کے حصے سے ادا ہو رہے ہیں، اور یہ ایریا ہے جو آپ کو یہاں پر نقشے میں دکھایا جا رہا ہے. تو میرے ساتھ آپ سب مائک ان میوٹ کر کے پڑھیے. پہلے دال کی پریکٹس کریں گے پھر تا کی. تو دال سائڈ پہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہے اد. اد الحمد. الحمد نعبد. نعبد اهدنا اهدنا اخلده اخلده اور سیکنڈ سائڈ پہ ہمارے پاس تا ہے. تا یہ بھی بہت ایزی ہے الحمدللہ. بعض لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن نارملی یہ ایزی ہے. ات نفاثات نفاثات انعمت انعمت تبت تبت اتقوا. اتقوا. بہت زبردست. تو آگے ہمارے پاس لاسٹ لیٹر تھوڑا سا مشکل والا تو. اتو صراط صراط يبسط يبسط أطعمهم أطعمهم طعام. طعام. بہت زبردست بہت زبردست آپ پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو جو ہے اس میں ہم نے جس طرح ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو اس پہ اکثر لوگوں کی غلطی ہو جاتی ہے. صراط الذین اوپر تا تا تو ہے وہاں پہ صراط الذین. تو اب ہم نے اس میں ڈفرینس کیسے کرنا ہے، یعنی ہم نے اگر اس کو پروناؤنس کرنا پراپرلی تو اس کے لیے طریقہ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ منہ کو آپ گول کر دیں. تا ہی کی جگہ پہ منہ کو گول کریں گے تو تو ہو جائے گا. تا تو تا تو منہ کو آپ صرف چینج کریں گے تو آپ کا لیٹر خود بخود بولڈ ہوتا جائے گا. سورۃ الہمزہ کے اندر یہ حروف استعمال ہوتے ہیں تا دال تو وغیرہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمزہ تلمزہ عدد یحسب. اس کے اندر آپ دیکھیں اخلد اور حطمہ حطمتی اگر آپ وقف کیے بغیر پڑھیں. اور یہاں پر بھی حطمۃ موقدۃ التی تطلع. اب یہاں پہ دیکھیں کافی ڈیفیکلٹ پروناؤنسیشن ہے یہ والی التی تطلع تطلع. تو اس طرح سے ان لیٹرز کو آپ نے بولڈ کرنا ہے جو بولڈ بن رہے ہیں، اور جو بولڈ نہیں بن رہے ہیں ان کو لائٹ رکھنا ہے. آگے ہم آتے ہیں زبان سے مزید کچھ حروف جو ہیں سا زال زوا. اتنے حروف زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر ادا ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ سا اور زال کی آواز باریک ہوتی ہے اور زوا کی تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، یعنی تا دال زوا. لیکن تھوڑا سا ایک اور ڈفرینس ہے جو آپ کو پریکٹیکلی نظر آتا ہوگا. تا دال ان میں آپ کو زبان باہر نکالنی پڑتی ہے. تا دال ایسے زبان باہر ہی رکھتے ہیں آپ، دانتوں کے بیچ میں زبان کو پکڑ کر یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں. جبکہ زوا میں آپ کو زبان باہر باقاعدہ نہیں نکالنی ہوتی. زوا میں آپ کو زبان اندر رکھنی ہے، دانتوں کو بند کرنا اور سختی سے پڑھنا ہے. زوا زوا ٹھیک ہے. تا دال زوا. زوا میں آپ دیکھیں اس کو ہم زا نہیں پڑھتے کیونکہ یہ پھر را زا والا بن جائے گا. زوا تھوڑا سا منہ گول کرتے ہیں تو زوا. ان سب حروف میں جس طرح سواد دود ان حروف میں آپ دیکھیں کہ منہ کو گول کرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لیٹرز بولڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر اسی کو ہم زا پڑھیں گے تو وہ را زا والا بن جائے گا. ٹھیک ہے. زوا کو اسی کو توا کو اگر ہم باریک پڑھیں گے تو تا بن جائے گا. یعنی ان کے متبادل حروف ہونے کی وجہ سے ان کو ایکسٹرا بولڈ رکھنا پڑتا ہے تاکہ قرات کے دوران ہمیں پتہ چل سکے یا سننے والے کو پتہ چل سکے کہ یہ تا پڑا ہے یا تو پڑا ہے، یہ زا پڑا ہے یا زوا پڑا ہے. تو اسی طرح آپ ان حروف کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں بعد میں مختلف آیات سے. سا دال زوا یہ زبان کا بالکل فرنٹ کا ایریا گرین کیا ہوا ہے.
यहाँ पे آپ دیکھ رہے ہوں گے تو سا دال زوا یہاں سے ادا ہوتے ہیں. اور یہ حروف تھوڑا سا مشکل ہونے کی وجہ سے آپ ایکٹیولی میرے ساتھ سب پریکٹس کریں. پہلے دال کی از از اذا إذا الذين الذين أعوذ أعوذ أذهب. أذهب آپ نے لوجک نوٹ کرنا ہے. جو مین لوجک ہے وہ کیا ہے, آپ کو زبان بار رکھنی ہے. ٹھیک ہے, آپ زبان دانتوں کے درمیان میں ہو. تاکہ میرے ساتھ پریکٹس کریں ایک بار. أس کثیرون كثيرا ثم نورث نورث ونثني. ونثني. ماشاء اللہ, بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے. تو اس کو اتنا لائٹ رکھنا ہے کہ ذرا بھی سین ساؤنڈ اس میں نہ ہو. یعنی آپ کی زبان جب بار ہوگی تو آٹومیٹکلی سین ساؤنڈ نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زبان بار ہوگی. اور فرسٹ والے میں دال والی زا ساؤنڈ آٹومیٹکلی نہیں بنے گی. کیوں کہ آپ کی زبان آپ کی بار ہے. تو جب زبان آپ کے اندر رہے گی تو پھر آپ سے لازمی طور پہ زا اور سا آوازیں نکلیں گی. زا سا. تو آپ اعوذو پڑھیں گے, پھر اعوذو نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ آپ نے زبان نکالی نہیں ہوگی. تو یہ پریکٹیکل کے لیے آپ باقاعدہ اس کو بعد میں پریکٹس کریں تاکہ آپ کو اس طرح سے پریکٹس ہو جائے کہ آپ دال اور تا کی آواز باقاعدہ آیات کے دوران باقاعدہ صحیح طرح سے ادا کریں. جس طرح نفاساتی, یہاں پر آپ نفاساتی لوگ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ غلطی ہوتی ہے. نفاساتی, زبان جب باہر نکالی تو آٹومیٹکلی تا ادا ہو گیا. اب ہم آتے ہیں زوا کی طرف. یہ زیادہ مشکل تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ایکشن والا لیٹر ہے. تھوڑا سا اس میں ایکٹنگ آپ کو ایکسٹرا کرنی ہوتی ہے پروناؤنسیشن کے دوران. تو آپ میرے ساتھ کریں منہ کو گول کرتے ہوئے. عظیمن عظيما حفظهما حفظهما للظالمین. للظالمين. ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھا آپ سب نے. سورۃ الفلق کے اندر آپ دیکھیں قل اعوذ, یہ ذال آیا ہوا ہے. غاسق اذا, یہاں پر آپ دیکھیں ذال ہے. من شر النفاثات, یہاں پہ سا ہے. اور لاسٹ میں پھر ذا حاسد اذا حسد. تو اس طرح سے پریکٹس کے طور پہ آپ ان حروف کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے صاد, زا اور سین. یہ تینوں حروف زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے دو یعنی سامنے کے 4 دانتوں کے اندرونی کناروں کے قریب کرنے سے ادا ہوتے ہیں. ان کو آپ کیسے یاد کریں گے, یعنی آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حروف کہاں سے کیسے ادا ہوتے ہیں. آپ آسان طریقہ یاد کر لیجئے. زبان کی نوک ہے اور اوپر کے 2 دانت یا نیچے کے 2 دانت آپ ملا لیں اور ان کے پیچھے زبان لگا لیں. صاد, زا اور اسی طرح سین. زبان کو دانتوں کو بند کر کے پچھلے فرنٹ بالکل زبان کا نوک جو ہے وہ 2 دانتوں کے ساتھ ٹچ رکھیں. تو اس طرح سے یہ حروف ادا ہو جائیں گے. ان میں ڈفرنس تھوڑا سا ہے. سواد تھوڑا سا بولڈ لیٹر ہے. سواد ہے, سو ہم اس طرح پڑھتے ہیں سو تاکہ سا کے قریب نہ ہو جائے. جبکہ سین اور جو سین اور زا ہے ان 2 کی آواز اب بالکل باریک ہوتی ہے. سین زا یہ تھوڑی سی سخت آواز ہوتی ہے. سواد کی تھوڑی بولڈ ہوتی ہے. اور اسی طرح آپ ان سب حروف کے اندر نوٹ کریں کہ سیٹی آواز ہے. آپ کی آواز میں سیٹی بجتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں صاد کی جگہ یہ ہے. یہ زبان کو فرنٹ کا حصہ ہے اور اوپر کے زیادہ فرنٹ کے دانتوں سے ہیلپ لی جاتی ہے. صاد, ٹھیک ہے. بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کی لگانی ہوتی ہے. صاد, ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو میرے ساتھ آپ ایک بار پریکٹس کریں صاد کی. آسو, عفو صراط, صراط والصيف والصيف للمصلين
للمصلين صلاتهم. صلاتهم. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ سب نے. اب سین کی میرے ساتھ پریکٹس کریں. اس بسم اللہ بسم اللہ حاسد حاسد يوسوس يوسوس ملك الناس ملك الناس. سیکنڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں زا کی از تعوذهم تعوذهم تعز تعز همزة اللمزة همزة اللمزة. ماشاءاللہ. تو یہ حروف الحمدللہ سارے کے سارے آسان ہیں. ان پہ زیادہ اس لیے ٹائم پریکٹس کا ہم نے لگایا بھی نہیں کیونکہ بہت ایزی ہیں. ان میں بعض حروف کی تھوڑی سی جو ان کے اندر بیسک ایکسٹرا انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. تو باقی نارملی ان کو نارمل انداز سے آپ سب الحمدللہ پروناؤنس کر پا رہے ہیں. بس آپ حروف حلقی پہ ذرا زیادہ توجہ دیں اور زبان کے سب سے پچھلے والے دو حروف قاف کاف ان پہ پریکٹیکلی جب خصوصاً آپ تلاوت کریں تو اس دوران ان پہ زیادہ فوکس رکھیں تاکہ آپ کی بیسک جو غلطیاں ہیں کامن مسٹیکس ان میں سے آپ آہستہ آہستہ نکل جائیں. تو سورۃ الہمزہ کے اندر آپ پریکٹس کے طور پہ بعد میں دیکھنا چاہیں تو سین زا اور صاد ان حروف کی پریکٹس یہاں پہ کی جا سکتی ہے. یہ ہمارے حروف تہجی کی تختی ہے. یہاں الف سے لے کر یا تک سارے حروف ہیں اور الحمدللہ اس میں سے اکثر حروف ہم نے اب کر لیے ہیں اور کچھ حروف رہ گئے ہیں جو ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. یعنی گویا کہ ہم نے سب سے زیادہ حروف زبان سے کیے اور 6 حروف ہم نے حلق سے کیے اور اس کے بعد زبان کے ہی ابھی تک چل رہے تھے. اور اب لاسٹ میں ہم انشاءاللہ ہونٹ کے مخارج دیکھیں گے. تب اس کے بعد مخارج سے ہماری چھٹی ہو جائے گی اور آگے ہم کچھ نئے رولز دیکھیں گے جو کہ بہت ضروری ہیں جیسے غنہ مد وغیرہ قلقلہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا آیات کیسی جگہ پہ رکنا چاہیے کیسی جگہ نہیں رکنا چاہیے. تو یہ بہت سارے بیسک اسلوبز ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے قرآن کو پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ وہ رولز آگے ان فیوچر ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہونٹ سے ادا ہونے والے کون سے حروف ہیں جن میں آپ کے ہونٹ کی ہیلپ ہر حال میں چاہیے ہوتی ہے. وہ ہے فا با میم واو. یہ ایسے حروف ہیں جو آپ کے ہونٹ کی ہیلپ کے بغیر ادا نہیں ہوتے. یعنی گویا کہ اس میں آپ کا ہونٹ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. با میم واو فا. اب دیکھیں سب میں ہونٹ آپ کا ایکٹیو ہے یعنی کسی طرح سے اگر آپ ہونٹوں کو نہ ہلائیں تو یہ حروف ادا نہیں ہوتے. فا نچلے ہونٹ کے گیلے حصے کو اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگا کر ادا ہوتا ہے. جس طرح یہ ہونٹ ہوتا ہے اندرونی سائڈ اس کے فا اوپر سے دانت آپ نیچے لا کے لگائیں تو فا ادا ہوئے گا فا. اب میرے ساتھ آپ ایک بار پڑھیں فا کو اف الفیل الفیل کفوان کفوان افواجن. افواجن. ایک چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے کہ آپ کا اگر اس طرح کے حروف آیات میں کنیکٹڈ آ رہے ہیں تو اس کو آپ کوشش کریں کلیئر سے کلیئر پڑھیں. یعنی بعض اوقات ایسے لیٹر جو آسان ہوتے ہیں وہ مسنگ ہو جاتے ہیں قرأت کے دوران. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. ہر لیٹر کو اپنا مخرج پوری طرح ادا کر کے پھر اس کے بعد نیکسٹ. سورۃ النصر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حروف استعمال ہوئے فا والے. اب ہم آتے ہیں واو با میم. واو ہونٹوں کو مکمل گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. با ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے کو آپس میں ملا کر ادا ہوتے ہیں. با با یعنی اوپر نیچے کے ہونٹ کے اندرونی سائڈ آپس میں ملتے ہیں دونوں ہونٹ. ٹھیک ہے. میم ہونٹوں کے اندرونی خشک حصوں کو آپس میں ملا کر ادا ہوتے ہیں. میم میم اس کو آپ یعنی ان اوپن جگہوں کو بھی آپ ملائیں تو یہ میم ادا ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے باقاعدہ زیادہ پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ ساتھ ساتھ اس کو سمجھ جائیں کہ اس کو پراپرلی کس طرح ہم پروناؤنس کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ کریں گے. پہلے آپ میرے ساتھ پڑھیں واو کی پریکٹس. آؤ منہ کو گول کریں آؤ. ٹھیک ہے. وس سی
والعصر والعصر ولم يولد ولم يولد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اب أب ربی ربي تكذب يكذب نون کرے تھوڑا سا بول کرتے ہیں اب نون حب انشاءاللہ ہم رولز پڑھیں گے بعد میں ہم انشاءاللہ رولز پڑھیں گے کہ اس کو ہم کیوں جھٹکا کیوں دے رہے ہیں یا اس کو بولڈ کیوں کر رہے ہیں با کو اسپیشل کچھ اس طرح کے رول آئیں گے جہاں پر ہم کہتے ہیں قلقلہ وغیرہ کیا جاتا ہے تو کن لیٹرز پہ کیسے کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ایک الگ لیسن دیکھیں گے اب ہم آتے ہیں میم کی پریکٹس کی طرف من ما خلق ما خلق ملك الناس ملك الناس ماشاءاللہ بہت زبردست آپ سب نے اچھا پڑھا سورۃ الکافرون کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو تقریباً سارے کے سارے حروف یہاں پر آتے ہیں تو آگے ہمارے پاس اب تقریباً لیسن ختم ہے تو ہمارے پاس تقریباً اب ٹائم ہے 5 منٹ تو ہمارے کون کون سے پارٹیسپینٹس ہیں جو سورۃ الکافرون سنا سکتے ہیں اور سدرہ بی بی صاحبہ ماشاءاللہ اور دوسرا ہینڈ ریز ہوا تیسرا ہینڈ ریز ہوا ماشاءاللہ آپ سب جو ہے نا ایکٹیو ہیں اور آپ سب کا مطلب پریکٹس بھی بہت اچھی ہے تو سب سے پہلے سدرہ بی بی صاحبہ کریں گی اس کے بعد پھر نیکسٹ ترتیب پہ ہم آگے آئیں گے جی بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ماشاءاللہ بہت زبردست پڑھا آپ نے بہت زبردست پڑھا اور آپ کا جو نا پریکٹس اسپیشلی جو میں نوٹ کرا تھا کہ آپ زبر زیر پیش پہ بہت زبردست ہیں تو نیکسٹ نام ہمارے پاس عادل صاحب کا ہے جی عادل صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے پڑھا آپ کی جو ہے نا قرأت بہت اچھی ہے آپ کی بھی کوئی ایسی مسٹیک بیچ میں نہیں آئی جس کو میں آپ کو کمنٹ کروں تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ پارٹیسپینٹس میں سے سمیرہ جاوید صاحبہ ہیں جی سمیرہ صاحبہ آپ ایک بار یہ مکمل سورت سنائیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ماشاءاللہ بہت زبردست پڑھا آپ نے بھی. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں شبانہ رفت صاحبہ ہیں جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں فیاض صاحب ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ماشاءاللہ بہت زبردست فیاض صاحب نے پڑھا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.